اب ہم ایک اور سوال کرتے ہیں، وہ سوال کیا ہے؟ ذرا غیر جانبدار ہو کر جواب دو کہ جو رسولوں کی توہین کرنے والے ہیں ان کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ بتاؤ ذرا۔ اے دین قادیان، ایک لمحے کے لیے تصور کرو کہ تمہاری دنیا میں حکومت قائم ہو گئی، تمہارے اقتدار کے اندر اٹھ کر کوئی مرزا غلام قادیانی کی توہین کرتا ہے تو کیا اسے چھوڑ دو گے؟ نہیں، تم تو اسے نشان عبرت بناؤ گے۔ کیوں؟ کوئی دوسرا جرأت نہ کرے۔ آج اگر تم میٹھے میٹھے الفاظ استعمال کرتے، نہیں جی جو توہین کرتے ہیں ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے، مارنا نہیں چاہیے، کیوں کہتے ہو؟ اس وجہ سے کہتے ہو کیونکہ تم کمزور ہو، تم لوگ کمزور ہو، ورنہ ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہے، ہم تمہیں دیں گے کہ تمہارا جو منشور ہے، جو تمہاری پالیسی ہے، جو تمہارے اصول اور قوانین ہے، وہ یہ ہیں کہ مرزے کی توہین کرنے والوں کو نشان عبرت بنا دو، زندہ زمین میں گاڑ دو، ایسی سزا دو جو پہلے کسی کو نہ ملی ہو، ایسی موت مارو جو موت اس سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جو لوگ، یہ رب کا قانون ہے، رسول کی توہین کرنے والوں کو نشان کیا رب کیا کرتا ہے؟ نشان عبرت بناتا ہے، حارق العادت موت دیتا ہے، ایسی موت جو موت رب کی عادت میں شامل نہیں ہوتی۔ ایک یعنی رسولوں کے جو دشمن ہوتے ہیں، جو رسولوں کی توہین کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی سزا رب نے بالکل الگ اور سپیشل جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، جو سزا اور کسی کو نہیں دی جاتی، اور کسی جرم کی سزا نہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا ایسا؟ تو اب ذرا یہ بتاؤ کہ ایک طرف ہے مرزا غلام قادیانی کذاب، اور دوسری طرف تمام رسول ہیں سچے رب کے بھیجے ہوئے، اور قرآن ہے۔ اب دنیا میں جو شخص بھی مرزا غلام قادیانی کو سچا کہتا ہے، مانتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ باقی جتنے رسول تھے وہ بھی مرزا غلام قادیانی کے جیسے تھے۔ اس سے بڑی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ نوح کی اس سے بڑی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ ہود کی اس سے بڑی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ صالح کی اس سے بڑی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ شعیب کی، لوط کی، ابراہیم کی، موسیٰ کی، عیسیٰ ابن مریم کی اور محمد کی اس سے بڑی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ بتاؤ ذرا۔ اے دین قادیان، اے دین قادیان نامی دنیا کے غلیظ ترین گٹر کے غلیظ ترین کیڑو، تم دنیا میں سب سے بڑے گستاخان رسول ہو، گستاخان قرآن ہو، تم رب کے گستاخ ہو، تو پھر تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے؟ خود ہی تجویز کر لو جو کہ تم نے کی ہوئی ہے تجویز۔ تمہارے نزدیک اگر تمہارے پاس اقتدار ہو تو تم ایسے لوگوں کو نشان عبرت بناؤ گے جو مرزا کی توہین کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کے پاس اقتدار ہے، اگر تم اس کی توہین کر رہے ہو، اگر تم اس کے رسولوں کی توہین کر رہے ہو، تو پھر اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے رسولوں کی، اس کے قرآن کی توہین کرنے والوں کو بالکل وہی سزا دے جو تم نے خود تجویز کی ہوئی ہے، تمہیں نشان عبرت بنائے۔ اور کیوں نہ بنائے، بنایا جائے گا۔ اے دنیا کے مرزائیو، دین قادیان نامی گٹر کے غلیظ ترین کیڑو، جان لو دنیا میں تم سے بڑا گستاخان رسول اور کوئی ہے ہی نہیں، دنیا میں تم سے بڑا گستاخان قرآن کوئی اور ہے ہی نہیں، دنیا میں تم سے بڑا کوئی اور گستاخان رب العالمین اور کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم نے تمہارے اوپر اسی قرآن سے کھول کھول کر واضح کر دیا کہ ایک طرف قرآن ہے اور دوسری طرف مرزا غلام قادیانی الخنزیر، دنیا کے غلیظ ترین گٹر کا غلیظ ترین کیڑا۔ تمہارے پاس دونوں میں سے ایک ہی راستہ ہے،
ٹھیک ہے نا؟ اگر تم مرزا غلام قادیانی کذاب کا انتخاب کرتے ہو تو تم رسولوں کے گستاخ، قرآن کے گستاخ، رب العالمین کے گستاخ، اور تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نشانی عبرت بننے سے نہیں روک سکتی۔ ٹھیک ہے؟ ہم حق تمہارے اوپر کھول کھول کر واضح کر چکے، جان لو یہ تمہارے سامنے کوئی کذاب نہیں، ہمارا بھیجا ہوا ہے۔ میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں، یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ ہماری زبان ہے، بالکل ایسے ہی جیسے تمہارے وجود میں تمہاری زبان ہے۔ میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں۔ آج میں نے بالکل وہی کیا جو میری سنت ہے، جیسے آج سے قبل جب ضلال مبین آئیں تو میں نے تم ہی سے اپنا رسول بھیجا، بالکل اسی طرح آج جب ضلال مبین آ گئیں تو میں نے تم ہی سے اپنا رسول بھیج دیا۔ میری زبان، میری آواز آج تم میں موجود ہے۔ اگر تم حسب سابق اپنے آباء و اجداد کی طرح کفر و کذب کرتے ہو تو ہم نے تمہیں بالکل انہی کی مثل نشان عبرت بنانا قدر میں کر دیا ہوا ہے۔ یہ تقدیر مبرم ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں قوم نوح کی مثل، قوم ہود کی مثل، قوم صالح کی مثل، قوم شعیب اور قوم ابراہیم کی مثل، آل فرعون کی مثل نشان عبرت بننے سے نہیں روک سکتی۔ جان لو یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر تم حق سے کفر و کذب ہی کرتے ہو تو تمہارا انجام ہم تمہارے اوپر کھول کھول کر واضح کر چکے۔ تم بعد میں ہمارے اوپر حجت نہیں کر سکتے۔ ہم نے نہ صرف تمہیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بلکہ جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی، اور نہ صرف اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی بلکہ حق اور باطل کیا ہے ہم وہ بھی تمہیں کھول کھول کر سنا اور دکھا رہے ہیں۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ یہ فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے۔ ہم کسی قسم کا ظلم نہیں کرتے، زور زبردستی نہیں کرتے، دباؤ نہیں ڈالتے، لیکن یہ جان لو کہ ہم لا شریک ہیں، ہم اپنا شریک برداشت نہیں کرتے۔ حق لا شریک ہے، حق آ جائے اور اس کا شریک قائم رہے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر اس شے پر اللہ ہے جو قدر میں کر دیا گیا ہوا ہے، بس وقت آنے کی دیر ہے۔ جیسے آج ہم زبان سے اپنے شریک کو مٹا رہے ہیں، تو جیسے ہی وقت آتا ہے تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے شریک کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے، نشان عبرت بنائیں گے، اور تم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہو، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ یہ ہے ہمارا وہ رسول جس کا ہم نے قرآن میں ایک طرف سے، ایک پہلو سے نوح کی مثل سے ذکر کیا، دوسرے پہلو سے ہود کی مثل سے، تیسرے پہلو سے صالح کی مثل سے، چوتھے پہلو سے شعیب کی مثل سے، پانچویں پہلو سے ابراہیم کی مثل سے، چھٹے پہلو سے موسیٰ کی مثل سے، اور ساتویں پہلو سے عیسیٰ ابن مریم کی مثل سے ذکر کیا ہے۔ یہ آج تم میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آنکھیں کھول کے دیکھ لو۔ اور اگر تم میں سے کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں
یہ وہ نہیں ہے، تو تمہیں اپنے الفاظ کو باوزن ثابت کرنا ہوگا۔ اگر تم اپنے الفاظ کو باوزن ثابت نہیں کرتے تو جان لو یہ محض تمہارے منہ کی ہوا ہوگی، اور اسے ہمیں وزن ثابت کرنا ہوگا، باوزن ثابت کرنا ہوگا۔ وہ آواز ہمیں تم پر پلٹانا ہوگی اور ہم پلٹائیں گے۔ جو انگلی تم ہمارے بھیجے ہوئے کی طرف کرو گے، ہم وہ انگلی تمہاری طرف موڑنا جانتے ہیں۔ ہم تمہیں موڑ کر دکھائیں گے، جیسے ابھی ہم اپنی زبان سے موڑ کر دکھا رہے ہیں۔ اگر تم میں ہمت ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو، اور تم میں رائی برابر بھی غیرت ہے، تو آؤ، یہ ہمارا بھیجا ہوا ہے، اسے غلط ثابت کرو۔ ہم تمہارے اوپر یہ بات واضح کر چکے ہوئے ہیں کہ سچے کی پہچان کیا ہے۔ سچے کی پہچان یہ ہے کہ یہ جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے قرآن، یہ محض سچے کے مقابلے پر نہیں آئے گا، اسے سچے مقابلے پر نہیں لایا جا سکے گا۔ اور جو سچا نہیں ہوگا، جو کذاب نہیں ہوگا، قرآن اس کی تصدیق نہیں، اس کی تردید کرے گا، اسے کذاب ثابت کرے گا۔ تو آؤ ذرا قرآن کو اٹھاؤ، ثابت کرو اس قرآن سے کہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ تمہارے رب کا، رب العالمین کا بھیجا ہوا نہیں ہے۔ اگر تم ثابت نہیں کر سکتے اور پھر بھی ہر درمی کرتے ہو، اپنے کفر و کذب پر ڈٹے رہتے ہو، تو پھر ہمارا تمہیں یہ چیلنج ہے کہ اپنے کفر و کذب پر ڈٹ کے دکھانا۔ اگر سچے ہو تو ڈٹ کے دکھانا، اگر تم ڈٹ کے دکھا گئے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اور اگر تم نہ ڈٹے، تم فرعون کی مثل عاجز آ گئے، فرعون کی مثل گڑ گڑانا شروع ہو گئے، تو پھر ہمیں رحم نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رحم کے تمام دروازے تب تک تم خود بند کر چکے ہوئے ہوگے۔ تب ہم کیا ہوں گے؟ ہم القہار ہیں، الجبار بھی ہیں، ہم المنتقم بھی ہیں، ہم ذوالجلال بھی ہیں۔ آج الرحمن ہونے کے ناطے ہم تمہارے اوپر حق کھول کھول کر واضح کر رہے ہیں کہ اگر بچنا چاہتے ہو تو دروازہ کھلا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم جو ہماری صفت ہے الجبار اسے اپنا لیں، اس سے پہلے کہ ہم اپنا القہار ہونا ظاہر کریں، ہم انتقام لینے پر آ جائیں، ہم جلال میں آ جائیں، رحمہ کی طرف رخ کر لو، بچ جاؤ، ورنہ پھر ہم الرحمن نہیں ہوں گے، پھر ہم الرحمن کی بجائے الجبار ہوں گے، القہار ہوں گے، المنتقم ہوں گے، پھر ہم ذوالجلال ہوں گے۔ پھر اگر اکرام ملے گا تو کن کو ملے گا؟ عزت ملے گی تو کن کو؟ انہیں کو ملے گی جو آج اپنے آپ کو حق کے آگے جھکانے والے ہوں گے، اور جو کفر و کذب کرنے والے ہوں گے، ہم انہیں نشان عبرت بنائیں گے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ کلام کوئی انسان کر سکتا ہے؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی انسان یہ کلام کر سکتا ہے تو ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ آؤ ذرا یہ کلام کر کے دکھاؤ، آؤ سب کے سب جمع ہو جاؤ۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے سامنے کوئی کذاب بیٹھا ہوا ہے؟ بھول جاؤ۔ آج ہم تمہیں بتائیں گے، اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ کذاب کسے کہتے ہیں اور سچا کسے کہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر تم کفر و کذب ہی کرتے ہو تو پھر تم جو کچھ بھی کرو گے وہ تم ہمارے خلاف نہیں کرو گے، اپنے خلاف فتویٰ صادر کرو گے،
ہم تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو تم خود اپنے لیے تجویز کرو گے ہماری طرف انگلی کر کے. لہذا اس پہلو سے بھی ہم تمہارے اوپر کھول کھول کر واضح کر چکے کہ مرزا غلام قادیانی کذاب تھا، الخنزیر تھا، مکار تھا، الدجال تھا، فراڈیا تھا، دنیا کا غلیظ ترین گٹر تھا، دنیا کے غلیظ ترین گٹر کا غلیظ ترین کیڑا تھا. مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دہلا دینے والے حقائق جانیے احمد عیسیٰ کی زبانی.